پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, ایران جنگ کا آج 19واں روز ہے اور 28 فروری سے شروع ہونے والی جو کارروائیاں ہیں اس میں اب تک کا دوسرا بڑا نقصان ایران کو پہنچا ہے. ایران کے نظریاتی اور سیکیورٹی ڈھانچے کے معمار سمجھے جانے والے علی لاریجانی شہید ہو گئے ہیں. ایرانی حکام نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی بیٹے سمیت اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں. ان کے علاوہ ایران کی پیراملٹری فورس ہے بسیج, اس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی بھی ان حملوں میں مارے گئے ہیں. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں, ابھی کنفرمیشن نہیں ہے, کہ ایران کے انٹیلیجنس وزیر ہیں اسماعیل خطیب, ان کے بھی مارے جانے کی اطلاعات ہیں. بہرحال 67 سالہ علی لاریجانی کون تھے اور ان کی شہادت کے بعد اب اس جنگ پر کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا ایران سرنڈر کر دے گا؟ کیونکہ بظاہر ایسا لگ نہیں رہا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نظام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مسعود پزشکیان جو کہ صدر ہیں ایران کے, ان کے بعد پاسداران انقلاب نے بھی لاریجانی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے, اور ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی نے بھی فیصلہ کن جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی ہے. اب ہو کیا رہا ہے اس کے فوری بعد یہ جو شہادت ہوئی ہے کہ حملوں کی 60ویں لہر کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور اسرائیل کے خلاف لاریجانی کا بدلہ لینے کی غرض سے ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بارش کر دی ہے. 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے 200 سے زائد اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا ہے, جبکہ اسرائیل صرف 2 کی تصدیق کر رہا ہے. علی لاریجانی صاحب, کل جب ہم پروگرام کر رہے تھے شامی صاحب, تو ہم ان کے خط کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے مسلم ممالک کو خط لکھا. وہ خط ان کا آخری خط ثابت ہوا. کتنا بڑا نقصان ہے شامی صاحب؟ بہت بڑا نقصان ہے. علی لاریجانی جو ہیں وہ ایران کی بہت بڑی اور بڑی اہم شخصیت ہے. وہ 68 سال کے تھے جی, اور نجف میں پیدا ہوئے, عراق میں, کیونکہ ان کے والد جو تھے آیت اللہ تھے اور شاہ کے خلاف مداحمت میں شریک تھے. اس وجہ سے انہیں ترک وطن کرنا پڑا, اور ایک عرصہ وہ مقیم رہے عراق میں. صحیح. اور وہیں نجف میں پیدا ہوئے. تو ابتدا ہی سے وہ جو ایرانی انقلاب ہے اس سے جڑے ہوئے تھے. اچھا. اگرچہ کہ ان کی جو تعلیم ہے وہ جدید تعلیم یافتہ تھے, کمپیوٹر سائنس میں, ریاضی میں. ہاں جی. انہوں نے گریجویشن کی, پوسٹ گریجویشن کی, پھر فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی, اور وہ بھی ویسٹرن, اور مغربی, یعنی کہ جو جرمن جو مشہور فلسفی ہیں کانٹ, ان پر کتابیں لکھی. اور اس کے بعد وہ ایرانی انقلاب کے ساتھ جڑے ہیں, اور مسلسل کئی اشروں سے وہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں. اچھا. مختلف مناصب پر فائز رہے, اسپیکر رہے, اور 3 دفعہ, اور اطلاعات کے وزیر رہے, اور سیکورٹی کے سیکرٹری رہے, انچارج رہے. جو آپ کی نیوکلر معاملات پر جو گفتگو ہو رہی تھی امریکہ سے اور یورپ سے, اس میں ان کا کلیدی کردار رہا. ٹھیک ہے, چیف مذاکرات کار. ہاں, چیف ایک نیگوشیٹر تھے وہ. اور اب بھی جو آخری مذاکرات ہیں ان میں بڑا ایک اہم ان کا کردار تھا. تو لاریجانی جو ہیں وہ ایک نظریاتی شخص بھی تھے, کمیٹڈ, اور ایک پریگمیٹک بھی تھے, عملیت پسند بھی تھے. اچھا. اور ان کی جو جدید اور قدیم مکاتب فکر ہیں ایران میں, ان کو جوڑتے تھے, برج کا کردار ادا کرتے تھے, ان کے پل تھے ان کے درمیان. تو ان کی, اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب انہوں نے صدارتی انتخاب لڑنے کی خواہش ظاہر کی اور ادا کیا, تو ان کو کلیئرنس نہیں ملی. اچھا. اور وہ صدارتی انتخاب نہیں لڑ سکے. صحیح. تو ابراہیم رئیسی جو تھے ہاں جی, اس انتخاب میں کامیاب ہوئے. بالکل. تو اس موقع پر یہ ایران کی جو سفارتکاری ہے اور ایران کی جو
ایک کمٹمنٹ ہے اپنی انقلاب کے ساتھ، اور ایک اسٹیبلشمنٹ کی جو اس کا جو ان کے اندر رول ہے، اس کی وجہ سے بڑا صدمہ پہنچا ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ ان کے در پہ ہے، اور بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ ہم ان کی جان لیں گے، اور اسرائیل کی طرف سے اعلان ہوا، اور ایران نے اس کی پہلے تو تائید نہیں کی اور تصدیق نہیں کی، بلکہ ان کی ایک پرانی تحریر جو ہے وہ ویب سائٹ پہ لگائی گئی. ہاں جی، ہاتھ سے لکھی تحریر تھی کہ جی وہ مطلب ان کی شو کرنے کے لیے وہ زندہ ہے. صاحب یہ بھی کیا وجہ رہی کہ شاید خامنہئی صاحب کا جو ہے نا جس طرح سے ان پر حملہ ہوا، اس کو بھی خبریں تو دے دی تھیں، اسرائیل نے بھی، امریکہ نے بھی کہہ دیا تھا، لیکن ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا. کہا جا رہا ہے کہ وہ مشرقی تہران میں گئے تھے اپنی بیٹی سے ملنے کے، ہاں جی، یہ اطلاعات آ رہی ہے. اور وہاں ٹھہرے تھے، بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا، ہاں جی، تو مرتضیٰ. بیٹے سمیت شہید ہوئے. بالکل. اب اس کے ساتھ یہ خبر بھی آئی کہ غلام رضا سلیمانی جو ہیں، جی ہاں، جو ان کی بسیج کے سربراہ ہیں، ہاں جی، رضاکار تنظیم کے پاسداران انقلاب کی، جو میں کہا 4.5 لاکھ افراد ہیں اس میں بسیج میں، اور ایک بہت بڑی تنظیم ہے، تو اس کے جو سربراہ ہیں وہ بھی مارے گئے. اور آج خبر آ رہی ہے کہ ان کے جو انٹیلیجنس کے منسٹر تھے اسماعیل خطیب، جی ہاں، ان کو بھی نشانہ بنا دیا گیا. اب یہ اسرائیل تو یہ ظاہر دعویٰ کر رہا ہے، فی الحال ابھی ایران نے جب تک ہم مطلب یعنی کہ بات کر رہے ہیں کنفرم نہیں کیا. اب ہزاروں افراد وہاں سڑکوں پہ نکل آئے اور ان کے حق میں نعرے لگاتے، اور ان کا زندہ باد کے نعرے لگاتے، اور ان کے ساتھ کمٹمنٹ اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو تھے بلا خوف و خطر. ایران کی سرحدیں جو تھیں ان سے بھر گئی، ایران کی سڑکیں جو تھیں وہ بھر گئی ان سے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہیومن انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے یا ڈیجیٹل انٹیلیجنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یعنی جو پہلے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ہیک کیے گئے تھے، جب ایران میں جتنے اہم شخصیات جو ہیں وہ نشانہ بنائی گئی ہیں، اس سے بڑے سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ابھی تک ایران کا جو اندرونی نظم ہے وہ قابو میں نہیں ہے. یعنی جب یہ معلوم تھا کہ وہ ہدف پہ ہیں تو پھر کیسے اسرائیل کو نشانہ بنا گیا اور کس طریقے سے اس کو اطلاع پہنچی. یعنی اس میں بھی آپ شامی صاحب کہتے ہیں کہ جو مخبر تھے یا جاسوس نیٹ ورک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایران میں پھیلا ہوا ہے، وہی اس میں بھی ملوث ہو سکتا ہے. اب دیکھنا پڑے گا، ہمیں اطلاعات نہیں ابھی تک آئیں کہ بھئی یہ ہیومن انٹیلیجنس فراہم کی گئی ہے یا ڈیجیٹل انٹیلیجنس تھی، ٹیکنالوجیکل انٹیلیجنس تھی. بہرحال اسرائیل جو ہے وہ یکے بعد دیگرے ایران میں جو اہم شخصیات ہیں ان کو نشانہ بناتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ظاہر ہے کہ پھر نقصانات بھی ہیں. صحیح ہے. شامی صاحب میں ذرا صرف حوالہ دے دوں، بی بی سی نے ایک ظاہر ہے ایک رپورٹ یہ تجزیہ کہہ لیں کہ انہوں نے دیا ہے اس حوالے سے کہ اپنی موت کے وقت علی لاریجانی 3 بڑے بحرانوں کو سنبھالنے کے ذمہ دار تھے. پہلا بحران خود جنگ تھی، اور علی لاریجانی کا موقف تھا کہ ایران کو طویل جدوجہد کے لیے تیار رہنا چاہیے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. دوسرا بحران یہ تھا کہ اچھا اسی میں انہوں نے پہلے بحران میں یہ بھی کہا کہ جی خطے اور اس سے آگے تک اس تنازع کو جو ہے وہ پھیلانا چاہیے، یعنی آبنائے ہرمز کی بندش اس میں شامل ہے. دوسرا بحران ملک کے اندر بڑھتی ہوئی بے چینی تھی، جو ابتدا میں معاشی مسائل سے شروع ہوئی لیکن جلدی اسلامی جمہوریہ کے خاتمے کے مطالبات پر مبنی وسیع احتجاج میں بدل گئی، جو ہم نے دیکھا بھی، اور ان مظاہروں کو سخت کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا جس کے باعث ملک میں ہزاروں مظاہرین ہلاک ہوئے. یہ ظاہر ہے الزام جو ہے وہ لگتا ہے جی بی بی سی کہہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہوں. اور تیسرا بحران بی بی سی کہتے ہیں کہ جی ایران کا جوہری پروگرام، اور اس ضمن میں واشنگٹن کے ساتھ تعطل کا شکار بالواسطہ مذاکرات تھے. لاریجانی کی موت نے بی بی سی کے اس تجزیے کے مطابق ان تینوں مسائل کو حل طلب چھوڑ دیا ہے، اور اب یہ ذمہ داری ایک ایسے نامعلوم جانشین کو منتقل ہو چکی ہوگی جس سے آگے چل کر نہایت نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیے تو ایک روایتی تبصرہ ہے، لیکن ابھی تک تو جو ایران کا نظم ہے وہ قائم ہے، اور اس نے یعنی ایک شخص جو ہے رخصت ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور جو اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ خدا کا بندہ جو ہے خدا سے جا ملا، بالکل. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے جانشین مقرر ہوئے ہیں، اور وہ تو اس طرح خلا تو پیدا نہیں ہوگا، اور ایک جو اجتماعی جو فراست ہے وہ تو بروئے کار رہے گی. اچھا. اور ایران میں ایک نظم تو قائم ہے، نظریے کو کچھ نہیں ہوگا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایران میں ایسا نہیں ہے کہ ایک
یعنی تنظیم ٹوٹ گئی ہو, لوگ بے حوصلہ ہو گئے ہوں, تو ان کے ہاں ایک مضبوط کیڈر موجود ہے, صحیح ہے, تربیت یافتہ افراد کی کمی نہیں ہے, اور وہ ان کی جگہ لے لیں گے. لیکن اب بات ظاہر ہے کہ جو ایک تجربہ کار اور لوگ ہیں, جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو خلا تو چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے شامی صاحب. منصور جعفر صاحب مشرق وسطی امور کے ماہر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم منصور جعفر صاحب. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. منصور صاحب یہ بتائیں کہ علی لاریجانی جو ہیں وہ شہید ہو گئے, غلام رضا سلیمانی شہید ہو گئے, اب خبر آ رہی اسماعیل خطیب جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنا لیا گیا. تو آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے کہ ایران میں یکے بعد دیگرے جو اسرائیل ہے اپنے اہداف جو ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے اور اس کا ہاتھ روکا نہیں جا رہا؟ جی شامی صاحب, یہ ایک انتہائی افسوسناک پیش رفت اس لحاظ سے ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کہنے کو تو دنیا کے بڑے ماڈرن اور بڑے انسانی حقوق اور پتہ نہیں کس کس کی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ اس وقت جو کنونشنل جنگ ہے اس کے اندر بھی جو جنگ کے بین الاقوامی طور پہ طے شدہ اصول اور ضوابط ہیں یہ قطعاً اس کا پاس نہیں رکھ رہا ہے روز اول سے ہی. اور ان کی تو پوری جو 70-80 سال کی تاریخ ہے اسرائیل کی, اسرائیل نے پہلی بار اس طرح کی ہائی پروفائل اسیسینیشن نہیں کی. اسرائیل ہمیشہ یہی ہتھ کنڈا استعمال کرتا رہا ہے اپنے مخالفین کو, اپنے جو فریق مخالف ہے اسرائیل نے جتنے اپنے مخالف جو ہیں ان کو چن چن کے قتل کیا ہے, سائنسدانوں کو نشانہ بنایا ہے, منصوبہ بندی کر کے منصوبہ بندی کی ہے, اپنے مخالف جو رہنما حماس کے, حزب اللہ کے, خود ایران کے, ان کو نشانہ بنایا ہے. اس سے قطع نظر مگر ایران جو ہے وہ تو ایک بڑی ریاست ہے, اس کا تو ایک بڑی یعنی آرگنائزڈ ہے, ان کا تو نظام پورا اپنی جگہ کام کر رہا ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بار بار یہ حملے ہوتے ہیں اور ان کو روکا نہیں جا سک رہا؟ کیا یہ ہیومن ایرر ہے یا کوئی ڈیجیٹل جو ہے یا ٹیکنالوجیکل انٹیلیجنس ہے جس کا سامنا نہیں کر پا رہی ایران کی حکومت؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ اسرائیل اور امریکہ کا جو ایک مینٹیلٹی ہے, جو ایک مافیا کی مینٹیلٹی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ مافیاز جو ہیں وہ کسی ضابطے قاعدے کو خاطر میں نہیں لاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طریقے سے وینزویلا کے صدر کو ایک مافیا کے طور پر ہی اٹھا کر اس کے ملک سے لے جایا گیا اور اس کے بعد اسے غائب کر دیا گیا اور اس پر ایک جعلی مقدمہ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا. یہ جو صورتحال ہے ایران کو درپیش اس وقت, اس میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال, خاص طور پہ مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جا رہا ہے, جس میں بہت سارا جو وار فیئر کا سینیریو ہے وہ اسی ڈیجیٹل جو آپ کمیونیکیشن کہہ لیجئے اور انفارمیشن, اس میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا ساتھ ہے اس وقت, خاص طور پہ جو خلیجی ممالک کے اندر ان کے مختلف جو ٹھکانے خاص طور پہ موساد اور CIA کے اور ان کے جو ہیومن انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. وہ یہاں سے ایک ایک لمحے کی ان کی موومنٹ, ان کے گارڈز کی موومنٹ, ان کی پارکنگ لاٹس کو ٹوٹل مانیٹر کرنا. تو یہ ایک لحاظ سے یہ تمام کا تمام ایران کا جو انٹرنل سیکیورٹی کا آپریٹس ہے وہ ایک لحاظ سے کمپرومائز ہو گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کی ابتدا ہمیں خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جو صدر رئیسی ہیں, ان کے جو صدر تھے, ان کی بھی جو ایک طیارہ حادثے میں جو ہلاکت تھی اس کو بھی اسی بات کا شاخسانہ قرار دیا جا رہا تھا کہ وہ بھی اسی نوعیت کا کوئی ایکٹیویٹی تھی. پھر اس کے بعد اسماعیل ہنیہ صاحب کو جس انداز سے وہاں نشانہ بنایا گیا, پھر اس کے بعد پچھلی جنگ کے اندر اسی طریقے سے پاسداران انقلاب کی اعلیٰ قیادت اور سیاسی قیادت, اور اب بھی, اور خاص طور پہ اب جو ایک بڑا میں سمجھتا ہوں لاس پہنچا ہے علی لاریجانی کے بعد, اسماعیل خطیب صاحب جو ان کے انٹیلیجنس کے وزیر تھے. تو یہ ایک اپنی جگہ محل نظر بات ہے کہ اگر انٹیلیجنس کے وزیر جو ہیں ان کی بھی ایک لحاظ سے مخبری, ان کی بھی ایک لحاظ سے جو سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے, تو ایسے میں ملک کے تمام جو آپ کہہ سکتے ہیں ادارے یا افراد جو مختلف سیاسی ہیں, عسکری ہیں, خاص طور پہ قیادت کے لیول پہ جو کیڈر میں, وہ اس وقت ٹوٹلی ولنریبل ہیں اور اسرائیل اور امریکہ کے میں سمجھتا ہوں کہ نشانے پر ہیں. لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس خلا کو خاص طور پہ جو لاریجانی صاحب کے بعد پیدا, جو نام اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ سعید جلیلی ہیں, ایک پاسداران انقلاب ہی کے ایک بڑے سرخیل, ان کا نام لیا جا رہا ہے. اگرچہ کہ وہ اس پائے کی شخصیت تو نہیں ہے جس پائے کے لاریجانی صاحب تھے, اور خاص طور پہ
جو ان کا ایک ایکسپیرینس نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، اب ایران اور اسرائیل اور امریکہ اس نوعیت کی جو ماڈریٹ اور پریگمیٹک قسم کی جو قیادت ہے اس کو ایلیمینیٹ کر کے میں سمجھتا ہوں اپنے لیے اور بڑے چیلنجز جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو سعید جلیلی صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی سخت گیر اور مغرب کے انتہائی سخت مخالف سمجھے جاتے ہیں، اور مذاکرات کا تو ان کے ڈکشنری میں لفظ ہے ہی، شامل ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں خدا نہ خواستہ اگر اس نوعیت کے لوگ جو ہیں اگر ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ نیچے جو اس وقت کیڈر ہے، خاص طور پہ پاسداران انقلاب کے جو کمانڈرز ہیں، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنا ایک سخت گیر موقف رکھتے ہیں اور ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تال میل، کوئی مذاکرات منصور صاحب، جب وہ مجتبیٰ کرنے خامنہئی کے صاحب ارادات کی نہیں۔ خبر آئی تھی کہ ان کو چن لیا گیا ہے تو اس وقت یہ خبریں بھی آ رہی تھیں اور جو ہے رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ جی پاسداران انقلاب کا یا ظاہر ہے جو فوج ہے اس کا عمل دخل، یا کہہ لیں کہ اس کے کہیں نہ کہیں اثر و رسوخ جو ہے وہ دیکھا گیا ان کو چننے میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی سخت گیر موقف رکھتے ہیں۔ اب آپ جو نیا نام بتا رہے ہیں ان کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں، تو ہم کیا سمجھیں کہ ایران جو ہے وہ اب ایک مذہبی اسٹیٹ سے، یہ جو خلا آ رہا ہے مذہبی اسٹیٹ سے، کیا وہ ایک ملٹری اسٹیٹ جو ہے وہ بننے کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو ایران کی جو اصل شناخت ہے، جو بیسس ہے، وہ تو ان کا وہی ولی الفقی کا انقلاب ہے اور وہ نظریہ ہے۔ یقیناً اس پر کمپرومائز تو ایرانی کبھی نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ اب تک جو ایک سیٹ اپ موجود ہے وہاں پہ، خاص طور پہ جو سپریم لیڈر کی تقرری اور اس کے بعد کے معاملات، وہ تمام کے تمام اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ابھی وہ سسٹم انٹیکٹ ہے۔ لیکن اس وقت جس بڑے پیمانے پہ جو لیڈرشپ کو ہلاک کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مختلف مبصرین کی طرف سے، اور ویسٹرن تھنک ٹینک اس چیز کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس نوعیت کی ہلاکتوں کے بعد جو ایک وہاں پہ ایک درمیانے درجے کی قیادت یا بات چیت میں اور مذاکرات میں یقین رکھنے والی قیادت تھی، ان کے منظر عام سے ہٹ جانے کے بعد یقیناً ایک سخت گیر موقف کے حامل کمانڈرز جو ہیں، ملٹری کمانڈرز، کیونکہ ان کا سیاست سے اس انداز سے تال میل نہیں ہے جس طریقے سے اس طرح کے مذاکرات کار اور جو خاص طور پہ بین الاقوامی ڈپلومیسی کے اندر ایک نام رکھتے ہوں اور مقام رکھتے ہوں۔ خاص طور پہ علی لاریجانی صاحب کی شخصیت اس لحاظ سے ممتاز تھی کہ ان کے روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات تھے، اور انہوں نے بہت دیر پا نوعیت کے ان کے ساتھ مذاکرات اور اسی حوالے سے ان کا ایک اعتماد جو ہے وہ ون کیا تھا۔ اب جو سعید جلیلی صاحب ہیں ان کے بارے میں ایک سخت گیر رہنما کی جو شہرت ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں اس مقام پر، علی لاریجانی صاحب کے مقام پر آنے میں ایک بڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن اس دوران میں سمجھتا ہوں جتنا پانی پھولوں کے نیچے سے گزر جائے گا۔ جی مگر منصور صاحب یہ بتائیں کہ اب اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس کی طرف سے بھی میزائل پھینکے جا رہے ہیں اسرائیل پر، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے جس طرح ہدف بنایا جا رہا ہے ایران میں تنصیبات کو، عمارتوں کو، شخصیات کو، سویلینز کو، ہاں اور بہت زیادہ۔ سویلینز، کیا اسی طریقے سے اسرائیل جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا صرف ادھر ادھر یہ میزائل چلے جاتے ہیں اور جہاں گرتے ہیں وہاں نقصان پہنچا دیتے ہیں؟ نہیں جی، اس وقت جتنی ایک ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو علم ہے کہ اسرائیل کے اندر بہت کڑا سینسر ہے، اور وہاں سے کوئی انفارمیشن، کیونکہ آزاد جو میڈیا ہے وہاں پہ تو اس کو آپریٹ کرنے کی ویسے اجازت نہیں ہے، تو ایسے میں جو ایران کی طرف سے جو کارروائیاں ہیں اس کی ریفلیکشن بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے یہاں نہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اگر اکاؤنٹس آپ کچھ فالو کریں جن میں کچھ چیزیں وہاں پر یقیناً ایسی آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ ان کو میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے، لیکن جو ان کا جو ہیومن کیجویلٹی فگر ہے وہ یقیناً اس درجے کا نہیں ہے جتنا بڑا نقصان اس وقت آپ کو ایران کے اندر ہیومن لاس کا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سب سے بڑی اسرائیل کی طرف سے خباثت دیکھنے میں آئی ہے، آج آپ نے شاید ایک تصویر دیکھی ہو، جو ان کے جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، وہ اپنے کسی ملٹری اہلکار سے بات کر رہے ہیں اور اپنی جیب سے ایک فہرست نکال کے انہیں دکھا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ ان شخصیات کے ناموں کی لسٹ ہے جن کو اسرائیل آنے والے دنوں میں اسیسینیٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے ملٹری کمانڈرز کو فری ہینڈ دیا ہے کہ وہ جو ایک نارمل پروٹوکول ہوتا ہے، ایک تکلف ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ سے پوچھ کر یہ کاروائی کریں گے، اب انہوں نے ان کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جب جہاں ہے جیسے ہے کہ بنیاد پہ آپ کو جو بھی لیڈر آپ کے ہاتھ لگے، آپ کے نشانے پر آئے، آپ اسے اسیسینیٹ کر دیں۔ منصور اب صاحب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی اس
جنگ جو ہے وہ مزید اب کیونکہ دیکھا جائے تو پھیلتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے بیروت سے جو ہے وہ مناظر بڑے خوفناک دیکھے. 14 منزلہ دہلی اخبار نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے شامی فوج کے ذریعے حزب اللہ کے خاتمے کا منصوبہ بنا لیا ہے، کیونکہ شام نے تنازع میں الجھنے سے انکار کیا ہے. لیکن کیا اس کو مزید جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے، پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی اس وقت اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ وہ یہ دونوں محاذ جو ہیں اس پر اپنے خاص طور پہ نام نہاد جو کاروائیاں ہیں ان کو اس انداز سے کنڈکٹ کرے کہ ایک ہی بار میں یہ دونوں تیر جو ہیں ان کا شکار کر لیا جائے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو لبنان کے اندر صورتحال ہے، جو سینٹرل بیروت ہے اس تک اس وقت کاروائی کی جا رہی ہے. وہ جو نہر لتانی جس پر حزب اللہ کا کنٹرول تھا اور اس کے ایک طرف ان کی پوزیشن موجود تھی، آج خود اسرائیل نے اپنی فوج کو اجازت دی ہے کہ وہاں پر یونیفیل ایک جو بین الاقوامی فورس ہے اقوام متحدہ کی چھتری تلے، اس کو بھی نشانہ بنایا. اس کے بھی کچھ اہلکار جو ہیں وہ اس کاروائی کے اندر کام آئے ہیں. اب اس نوعیت کی کاروائیاں اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ حزب اللہ نے یہ اعلان کیا تھا، بلکہ حزب اللہ کی طرف سے کچھ کاروائیاں کی گئی تھی کہ جو ان کا شمالی اسرائیل کا علاقہ تھا وہاں پہ خاص طور پہ اسرائیل پر حملے کیے گئے تھے، اور ان حملوں کے نتیجے میں ان کا ایک لحاظ سے وہ علاقہ کہ جو اس سے پہلے ایران کی طرف سے جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس سے بچا ہوا تھا، اب وہ بھی ایکسپوز ہو گیا تھا. اب ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شاید اس وقت حماس بھی شاید اپنا جو ہے کچھ بچا کچا آرسنل ہے، جو گولہ بارود ہے، وہ شاید اس جنگ پہ جھونکنے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے. لیکن کیونکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ایک نام نہاد جو سیز فائر کے اندر، تو وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو ایک بہانہ ملے کہ ان کی طرف سے سیز فائر وائلیشن ہوئی ہے. لیکن اس وقت آپ نے یہ بھی خبریں سنی ہوں گی کہ جو یہ جو آبنائے ہرمز ہیں اس کے ساتھ جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ جو ایران کی جو پوزیشنز تھی ان کو بھی بمبارڈ کیا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے، کیونکہ وہ اس وقت متحدہ عرب امارات سمیت مل کے کچھ ملکوں کے ساتھ ایک ایسی کاروائی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی لاہ عمل. اور آج جو خاص طور پہ سعودی عرب میں ہونے والا جو اجلاس ہے جو عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا، وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں بڑے دوسرے فیصلے جو ہیں اس پوری جنگ کے حوالے سے اور خاص طور پہ اس کے جو معیشت پر اثرات ہیں اس کے حوالے سے سامنے آنے والے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. سر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ظاہر ہے وہ تو اپنی بات کر ہی رہے ہیں، لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بھی کی بریک سے پہلے کہ باقاعدہ طور پہ منصوبہ بندی کر کے اور دھڑلے سے قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کو ہم کیا کہیں، یہ انٹرنیشنل ٹارگٹ کلنگ ہے شامی صاحب؟ اور کیا ہے؟ تو اس کی اجازت کیسے مل جاتی ہے؟ اس کی اجازت قانون جو ہے بین الاقوامی وہ تو اجازت نہیں دیتا. اس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اسرائیل جو ہے وہ تو یعنی 20 برس سے اسی کام پہ لگا ہوا، صحیح، کہ جو اپنے مخالف ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو ہلاک کرنا ہے. اس کے لیے اس نے باقاعدہ ایک اسٹیٹ پالیسی ڈکلیئر کر رکھی. اچھا. اور اب یہ میرا خیال ہے کہ معاملہ ہے حد سے آگے بڑھ گیا ہے. تو حافظ احسان کھوکر صاحب بین الاقوامی قانون کے ماہر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب. جی وعلیکم السلام. حافظ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی یعنی علی لاریجانی کو شہید کر دیا گیا، اس سے پہلے خامنائی جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اب دوسرے جو ہے ایران کے انٹیلیجنس منسٹر جو ہیں ان کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو اس طرح کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور چن چن کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو کوئی بین الاقوامی قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ جنگ کے دوران آپ اس طرح سیولینز کو نشانہ بنائیں، لیڈرشپ کو نشانہ بنائیں اور اپنی جو دہشت گردی جو ہے اس کو پھیلا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب آپ کا شکریہ، اور بڑا ایک امپورٹنٹ انٹرنیشنل ٹاپک جو ہے آپ نے چنا ہے، اور ڈیفینیٹلی آج کے اس پروگرام کے بعد لوگوں کو کافی حد تک اس کے بارے میں آگاہی آئے گی کہ کون سے انٹرنیشنل لاز، کنونشنز یا یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے ایسے آرٹیکلز ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت جو اسپیشلی غزہ کے اندر ہوا، یا اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت ایران کے اوپر جو ایک جنگ جو ہے وہ تھوپ دی گئی ہے جس کے اندر اسرائیل جو ہے وہ پیش ہے،
اس کے کیا انٹرنیشنل لاز کے اندر کانسیکوینسز کیا ہیں, اور یہ کیوں انٹرنیشنل لا جو ہے اس وقت امپلیمنٹیشن سٹیج پہ نہیں گیا کہ جس کی وجہ سے وہ ایسی چیزیں کی جائیں کہ جو ایک میس قسم کی آپ کے سامنے جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگز بھی نظر آتی ہے, سویلینز ڈسٹرکشن بھی نظر آپ کو آتی ہے, جو آپ کے ڈیولپمنٹس پروجیکٹس ہیں یا انفراسٹرکچر ہے, یا اس کے بعد جو سویلین کیجولیٹیز آپ کو نظر آتی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا ایک چارٹر جو تھا وہ 26 جون 1945 کو سائن کیا گیا, اور اس کے اندر سرٹن پیرامیٹرز جو ہے وہ ڈیفائن کیے گئے, جس کے اندر آرٹیکل 4(2) جو ہے اس کو لایا گیا کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ کسی بھی اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ کسی جگہ جو ہے وہ جانے سے پہلے جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کی منظوری لے, اور یونیلیٹرلی جو آپ کسی بھی چیز کو اپنی ایکسرسائز نہیں کر سکتے, اور اگر کوئی اس چیز کا کرتا ہے اور پریمپٹیو چیز کے اندر جاتا ہے تو آرٹیکل 51 جو یونائٹڈ نیشن چارٹر کا ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈیفنس اس کو کنٹری کو اویلیبل ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جتنی بھی انویژنز مختلف علاقوں کے اندر ہوئی, امریکہ یا دنیا کے دوسرے ممالک نے جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کا شولڈر لیا, اور اس کے بعد انہوں نے انویژنز کی, چاہے آپ کو کویت والا معاملہ نظر آئے یا عراق والا معاملہ نظر آئے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو مختلف انٹرنیشنل لاز تھے, جس کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے, 1949 کا جنیوا کنونشن ہے جس کا آرٹیکل 3 آرٹیکل 7 کلیئرلی بال کرتا ہے کہ آپ سویلین کیجوٹیز یا نان کمبیٹس جو لوگ ہیں, یا اس کے بعد سویلین انفراسٹرکچر ہے, یہ ٹارگٹ کلنگز پہ نہیں جاتے. پھر اس کے بعد 1977 کا جو ایڈیشنل پروٹوکول ہے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 1998 کا جو روم اسٹیچوٹ ہے جس کے اندر آپ کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی بنی ہے, یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یونائٹڈ نیشنز کے اندر بنی ہے, اور جس کا آرٹیکل 25(8) یا اس کے بعد مختلف آرٹیکلز جو ہیں جو اس چیز کا کہتے ہیں کہ اگر کوئی کنٹری یا انڈیویجول جو ہے اس طرح کے چیزوں کو ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ وار کرائمز کے اندر آتا ہے. اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بنیادی طور پہ میر صاحب ڈیل کرتی ہے جہاں کے اوپر سٹیٹ جو ہے ایز اے وار کرائم کے طور پہ کمٹ کرتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غزہ والا انسیڈنٹ آیا 2021-22 پہ تو اس کے بعد ساؤتھ افریقہ گیا اور اس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو انووک کیا, اور وہاں پہ نیتن یاہو کے جو ہیں وہ آپ کو اریسٹ وارنٹس بھی نظر آئے جو آرٹیکل 7 کے نیچے آئے, اور ان کی جورسڈکشن جو انہوں نے چیلنج کی تھی اس کو رد کر دیا. چونکہ بنیادی طور پہ سلمان بات یہ ہوئی ہے کہ 15-20 سال سے اسرائیل جو یونیلیٹرل ایکشن کر رہا ہے میڈل ایسٹ کے اندر, اور اس نے اپنے ساتھ جو ہے پہلے یورپین کنٹریز بھی تھی, اسپیشلی امریکہ بھی آیا, تو یہ وہ دنیا کا جو ایک ورلڈ آرڈر تھا جو انٹرنیشنل لاز کے نیچے کام کر رہا تھا, اب پچھلے 4-5 سال سے وہ بری طرح ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے, اور اس سے اب کسی حد تک آپ نے دیکھا ہے کہ یورپی یونین نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے اور اس پروسیس کے اندر نہیں آتے. لیکن دوسری طرف یہ آپ کو جو چیز نظر آتی ہے کہ یہ لاز موجود ہیں, ان لاز کی وائلیشنز کے اوپر جو ہے وہ پنشمنٹس بھی ہیں, 30 سال کی آپ سزا دے سکتے ہیں, فورفیٹ کر سکتے ہیں, ایسٹس آپ انہیں کر سکتے ہیں, اور اسٹیٹ رسپانسبلٹی جو ہے اس کے اندر بھی جا کے کیے جاتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ٹریبونلز بھی اس پہ بنے تھے, ایک یوگوسلاویا کے اندر جب میس کلنگز آئی تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ٹریبونل بنا, اور دوسرا روانڈا کے اندر ٹریبونل بنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر اگر آپ ورلڈ آرڈر جو ہے جو یونائٹڈ نیشن کے امبریلا کے نیچے کام کرے تو اس وقت چیزیں آپ کو ایگزیکیوشن امپلیمنٹیشن کے اندر نظر آتی ہیں. لیکن یہاں پر سچویشن یہ نظر آئی ہے کہ 8,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا سربنیچا میں, جس کے بعد 3 افراد کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی, اور اب وہ جیل میں ہیں, 2 تو جیل میں, ایک مر گیا تھا. مگر اسرائیل کا ہاتھ کون پکڑے؟ اصل تو بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کی ریٹ کیسے نافذ کیسے کی جائے, جاری کیسے کی جائے. اچھا میر صاحب, شامی صاحب, انٹرسٹنگلی جو اس چیز کے اندر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور دنیا کے 2-3 اور ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان وار کرائمز کے اوپر جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کی جورسڈکشن کو سبمٹ بھی نہیں کیا ہوا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے, اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جو ایگزیکیوشن میں پرابلم آتی ہے. دوسرا پرابلم آتا ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ویٹو پار ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کسی چیز کو ریفر کرنے لگتی ہے تو ویٹو پار جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کنٹری, اور آلموسٹ ہر کیس کے اندر جو ہے وہ امریکہ ایکسرسائز کرتا ہے اگینسٹ اسرائیل, اور وہ چیزیں وہاں پہ رک جاتی. اسی لیے یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک نئے ورلڈ آرڈر پہ بات کی جاتی ہے کہ جس کے اندر ہیجمنی جو
اس وقت قائم ہوئی ہے، چاہے امریکہ ہوئی ہے، چاہے اس کے بعد جو ہے آپ کا اسرائیل جو ہے یونیلیٹرلی دنیا کے سارے انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کرتا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی، یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کانسل جو ہے وہ ایک سوئے ہوئے انسٹیٹیوشن کی مانند جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس پوری ایکسرسائز کے اندر جو ہو رہا ہے کہ وار کرائمز ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کی جورسڈکشن میں چیزیں آتی ہیں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جورسڈکشن میں آتی ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی وائلیشن ہو رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز کے نیچے جو جنیوا کنونشن ان کی وائلیشن ہو رہی ہے، روم کا جو اسٹیچوٹ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزوں کو ڈیل کے اس کی وائلیشنز ہو رہی ہے، اور آپ کو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی یا عباس عراقچی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سب حالیہ جو بیسیکلی جو خلیجی ممالک پر بھی جو حملے ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے جو ہوئے ہیں ان ظاہر امریکی اڈوں پہ ہوئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار بھی امریکہ ہے کیونکہ یہ جنگ امریکہ نے ہم پر مسلط کی ہے۔ تو یہ کتنا ویلڈ جواز ہے ایران کا؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اگر اس کو براڈ کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے، پہلے میں آپ کو اگر پاکستان کی ایگزامپل بھی دوں، جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور یونیلیٹرلی کیا اور اس کے اندر جا کے جس نے پاکستان کی سوورینٹی کو چیلنج کیا، تو انیشیٹر انڈیا تھا۔ پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو لیٹر لکھا کہ ہم آرٹیکل 51 کو انووک کر رہے ہیں اور ہمارے رائٹ آف سیلف ڈیفنس اویلیبل ہے۔ اس کیس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بھی کسی بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی سینکشنز نہیں ہے، اور وہ سینکشنز جو تھیں یعنی کہ جو آپ کی مرضی تھی یا رضامندی تھی یا کانکرنس تھی وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی تھی۔ وہاں پہ اسرائیل اور امریکہ کو پتا تھا کہ اگر ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ویٹو ہوگی، تو انہوں نے یونیلیٹرلی کیا۔ اب یونیلیٹرلی کیا تو آپ کے سامنے UN چارٹر کی آپ کی پیچھے کانکرنس نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، تو پھر رائٹ آف سیلف ڈیفنس جو ہے وہ ایران کو اویلیبل ہے، اور جہاں جہاں ان کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں جو امریکہ یا اس کی اسرائیل کی ہیں، وہاں کے اوپر اگر ایران اس چیز کو ایکسرسائز کرتا ہے تو ایران کی اس بات کے اندر انٹرنیشنل لا کے اندر وزن ہے کہ اسے رائٹ آف سیلف ڈیفنس اویلیبل ہے۔ اور دوسری طرف جتنی بھی چیزیں کی جا رہی ہیں چاہے اسرائیل کی طرف یا امریکہ کی طرف جو ہے جس کے اندر پروپورشن سے زیادتی فورس ہو رہی ہے، جس کے اندر جو ہے سیولین کامبیٹس جو ہیں ان کو ڈالا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، حافظ احسان کھوکھر صاحب سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا سر۔ ایک اور ایشو ہے ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ آخر میں قانون دیکھیں، بین الاقوامی قانون تو واضح ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ کون پکڑے، نافذ کون کرے، امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا، سزا کون دے، یہ اصل سوال ہے۔ جب تک امریکہ ظاہر ہے اس کے ساتھ ہے، پتہ نہیں کیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ شامی صاحب ایک اور جو ہے وہ اہم معاملہ اب ذرا پاکستان سے جڑا ہے، خاص طور پہ بلوچستان، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ظاہر ہے کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ وہاں پر دہشت گردی کا ایک منصوبہ جو ہے وہ ناکام بنایا گیا ہے اور ایک خودکش بمبار لڑکی کو گرفتار کیا گیا ہے، لائبہ اس کا نام ہے، یعنی خودکشی سے پہلے جی ہاں اس تک پہنچ گئے قانون نافذ کرنے والے، بالکل، اور اس کو تیار کیا جا رہا تھا، ذہن سازی سب سے بچی کو بھی بچا لیا، ہاں جی، اور لوگوں کو بھی بچا لیا۔ شاید میں چاہتا ہوں سنیں وہ جو بچی ہے لائبہ، جب اس کے ساتھ سرفراز بھٹی صاحب جو پریس کانفرنس کرے تو وہ بچی جو ہے وہ کیا بتا رہی تھی، ذرا وہ دیکھیے۔ کمانڈر ابراہیم تنظیم کے بارے میں باتوں سے متاثر ہو کر میں خودکش حملے کے لیے تیار ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ہدایت دیا کہ میں مزید لڑکیوں کو فدائی کے لیے تیار کروں، جس کے بعد کمانڈر دلجان نے مجھ سے ملاقات کر کے مجھے اپنے ساتھ کیمپ لے کر جانا تھا اور خودکش مشن کے لیے ٹارگٹ کا بتانا تھا، لیکن خوددار پہنچنے پر مجھے گرفتار کر لے گیا۔ کمانڈر ابراہیم میری ذہن سازی کر کے مجھے غلط استعمال کرنے کی کوشش کی۔ آج کے بعد ایسے کام نہ کرنے کا وعدہ کرتی ہوں، اور میں اپنے جیسے لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اسی طرح کے غلط کاموں سے خود کو دور رکھیں۔ شامی صاحب یہ کتنا چیلنجنگ ہے اپنی یوتھ کو اس طرح کے، بہت چیلنجنگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب ایک طرف نوجوان بچیوں کو ورغلایا جا رہا ہے، اور پھر دوسری طرف دیکھیں یہ لوگ جو ہیں غائب ہوتے ہیں، تو یہاں شور مچ جاتا ہے مسنگ پرسنس کا۔ آلموسٹ وہ تو شامی صاحب کہتے ہیں حل کر دیا ہم نے، دیکھیں نا لوگ آپ کے یہ الزام لگاتے ہیں مسنگ پرسن، نکلتے وہ جا کے جو ہے وہ پتہ چلا دہشت گردی کی کارروائی، دہشت گردی میں مصروف ہوتے ہیں، وہ غائب ہوتے ہیں، یا کہیں جا کے ٹریننگ لے، ادھر وہ انسانی حقوق کا مسئلہ بنایا جاتا ہے اور دراصل وہ کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑی ایک کامیابی ہے کہ ایک حملہ ہونے سے پہلے اس کا سراغ لگا لیا گیا اور بچی کو بھی بچا لیا گیا، اور دوسرے لوگوں کو جو نشانہ بن سکتے تھے ان کو بھی بچا لیا گیا۔ بڑا سٹرگل ہے جو جاری رکھنی پڑے گی۔
اور شامی صاحب ذہن سازی ظاہر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کی جاتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں فلاز ہیں، لوپ ہولز ہیں کہ بچوں کا، یوتھ کا ذہن جو ہے وہ جہاں لگنا چاہیے، خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں یا جو بھی ظاہر ہے ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں نہیں ہو پا رہا، اور بعض جو عناصر ہیں وہ پھر اس طرح سے ان کو استعمال کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واردات تو ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے. جیسے منشیات فروش ہیں وہ بھی لگے ہیں نا. ہاں جی. لوگوں کو تمام تر پابندیوں کے باوجود نوجوانوں کو نشہ کا شکار بناتے ہیں. اسی طرح سے یہ لوگ ہیں جو مختلف بیانیے بنا کے ان کو بغلاتے ہیں اور ان کی پھر ان سے کام لیتے ہیں، ان کو اعلی کار بناتے ہیں اور ان کی جانیں لیتے ہیں. بڑا ایک صبر آزما کام ہے اور ہمارے ادارے لگے ہوئے ہیں اس کام میں. اور بگٹی صاحب جب سے آئے ہیں تو بڑی سرگرمی کے ساتھ بلوچستان کی حکومت اور دفاعی ادارے ہمارے جو ہیں بالکل اس کام میں مصروف ہیں. بالکل پیشنیٹ دکھائی دیتے ہیں وہ اس کام میں. شامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.